سارے دیگر صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ الذی خلق الہدایۃ نبیا امیا مکیا مدنیا رسولا شفیعا والذی نصبہ بہدایتنا علییا ولیا تقیا نبیا مہدیا ہادیا شمسا مضیا ثم احد عشر کوكبا زريا عابدا زاهدا شاكرا وبرضائه رضيا الصلاة والسلام على رسوله الذي هو خير الرسل وسبيله الذي هو خير السبل ونذيره الذي هو خير العذر الذي قال في شانها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على حسين المظلوم المقتول مذبوح بأرض كربلاء الذي كان جسمه عريانا ودفنه بلا غسل أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى بعد الصلاة اللهم صل على محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد دعا ہے خالق کے نام جزل ولا جزال کے نام کہ مالک اس جلیل قدرت عبادت کے صدقے ہماری نیکی حاجات کا اللہ مقبول فرمائے، ہماری جتنی بھی تمنائیں ہیں اور ہمیں اس پاک عبادت کا واسطہ جلد از جلد کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ مالک تو علیم بذات صدور ہے، بہت زیادہ حاجات ہوتی ہیں جو ہماری زبانوں پہ نہیں آ سکتی، لیکن تو انہیں جانتا ہے۔ مالک کو ہماری حاجات کو اگر جائز ہے تو جلد از جلد پورا فرما۔ میرے ذمہ کچھ مومنین نے دعائیں لگائی ہیں، مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ عمران شاہ جی نے میرے ذمہ ان کی دعا لگی تھی، مالک ان کو صحت کاملہ عطا فرما، طول عمر عطا فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کی بیٹیوں کا اچھا مستقبل فرما، اور جتنے بھی بیٹیوں والے بیٹے ہیں مالک ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے مومنین مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور آپ سب کی جو حاجات دل میں ہیں ان کی قبولیت کے لیے باواز اپنا صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ علق میں بولا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے کہ جس نے تجھے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بہت ہی کریم ہے، تیرا رب بہت ہی کرامت والا ہے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ جس نے تجھے قلم کے ذریعے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا کہ جو انسان نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی،
ہرگز نہیں، بے شک کہ انسان بڑا ہی سرکش ہے۔ مالک انسان سرکش کیوں ہے؟ اس کی سرکشی کی وجہ کیا ہے؟ خالق نے اپنی آیت میں انسان کی سرکشی کی وجہ بتا دی ہے کہ ارواح مستغنا، کیونکہ انسان سرکش اس وجہ سے ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے مستغنی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے مستغنی سمجھتا ہے۔ یعنی مستغنی کا مطلب ہے بے نیاز ہونا۔ میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے مستغنی ہوں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے بے نیاز ہوں، مجھے آپ میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مستغنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بے نیاز ہونا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو، یہ بڑا سرکش ہے، بڑی سرکشی پھیلاتا ہے، اور اس کے سرکشی پھیلانے کی وجہ کیا ہے کہ یہ بڑا ہی اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، بڑا مستغنی جانتا ہے۔ مالک انسان مستغنی تو سمجھتا ہے، اور ہم سارے ہی چاہتے ہیں کہ ہم سارے ہی مستغنی ہو جائیں، سارے ہی سب سے بے نیاز ہو جائیں۔ ہم سب سے بے نیاز کیسے ہوں؟ کہ دنیا بتا دے، کوئی فارمولہ بتا دے۔ علی بن ابی طالب نے اپنے صحابی کمیل کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے ریگستان نخلستان مدینہ کی طرف لے گئے۔ نخلستان مدینہ کی طرف لے جا کے علی نے سلمان کا ہاتھ تھاما، ہاتھ تھام کے علی نے اپنے سینے پہ رکھ کے فرمایا واللہ با خدا، یہ وہ سینہ ہے کہ جس میں علم ٹھاٹھے مار رہا ہے، یہ وہ سینہ ہے کہ جس میں علم کا سمندر ہے۔ علی کو حسرت ہے کہ جتنا علم تھا کسی نے پوچھا نہیں۔ مالک ہم بے نیاز ہونا چاہتے ہیں، مستغنی ہونا چاہتے ہیں، کیسے ہو؟ فرمایا نے ولی بھیجا ہے علی کو، علی سے پوچھنے بے نیاز ہونے کے لیے کیا کیا جائے۔ علی بن ابی طالب کمیل کو لے گئے، کمیل میں جا کے علی بن ابی طالب نے فرمایا کمیل میں ایک دعا مجھے تعلیم دیتا ہوں جسے دعائے کمیل کہتے ہیں۔ فرمایا میں تجھے ایک دعا تعلیم کرنے جا رہا ہوں، اس دعا کو ہر شب جمعہ پڑھا کرو۔ شب جمعہ نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک دفعہ نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک دفعہ، اگر سال میں ایک دفعہ تم سے نہ پڑھی جائے تو پوری زندگی میں کم از کم سے اس دعا کو ایک دفعہ سمجھ کے لازمی پڑھنا۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا بڑی لمبی دعا جناب کمیل کو مولا علی نے تعلیم فرمائی۔ اس دعا میں علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں یا من اسمہ دعا فذکرہ شفا وطاعتہ غنا، اے وہ اللہ کہ جس کا نام ہی دوا ہے، جس کا نام ہی دوا ہے، یا من اسمہ دوا، اے وہ خدایا، توجہ میری طرف رکھے، اے وہ خدایا۔ علی کے الفاظ ہیں، علی کے اس چلی سے علی کیسے خطاب کرتا ہے؟ علی کہتے ہیں یا من اسمہ دعا وذکرہ شفا وطاعتہ غنا، اے وہ خدا جس کا نام ہی دعا ہے، جس کا ذکر ہی شفا ہے، وطاعتہ غنا، اور جس کی اطاعت لوگوں کو دوسروں سے مستغنی کر دیتی ہے۔ جس کی اطاعت مستغنی کر دیتی ہے، یعنی وہ اللہ چاہتا ہے اطاعت کر، میری کر، خلوص نیت سے تو میری اطاعت کرے گا، دیکھنا تو لوگوں سے مستغنی ہو جائے گا۔ عن قریب وہ دن آ جائے گا کہ لوگوں کو تیری ضرورت ہوگی، تجھے مجھے اللہ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَطَاعَتُهُ بِنَا، اس کی اطاعت بہت لمبی فہرست ہے۔ اس کی اطاعت جو میں نے پچھلے کچھ دن آیت عرض کی، اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے انسانوں عبادت کرو اس پروردگار کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کی بہت زیادہ اطاعت میں سے ایک اطاعت کا نام ہے نماز۔ نماز اللہ نے قرآن میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا کہا ہے، لیکن قرآن میں صرف 8 مقامات ایسے ہیں کہ جس پہ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو۔ 6 مقام پہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور 2 مقاموں پہ فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یعنی اللہ نے کل ملا کے 8 مقام پہ فرمایا نماز پڑھو اور
زکات دو. یہ نماز پڑھنا بھی اللہ کی اطاعت ہے, زکات دینا بھی اللہ کی اطاعت ہے. دو اطاعتیں ہیں نا اللہ کی, نماز پڑھو زکات دو, نماز پڑھو زکات دو. یہ دونوں عبادتیں ہیں, نماز بھی عبادت ہے, زکات بھی عبادت ہے, لیکن دونوں ایک دوسرے سے مختلف عبادتیں ہیں. نماز جسمانی عبادت کا نام ہے, زکات مالی عبادت کا نام ہے. توجہ ہے, نماز جسمانی عبادت کا نام ہے, زکات مالی عبادت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ, نماز قائم کرو, زکات دو. ایک مرتبہ اللہ نے اور آگے بڑھایا, فرمایا فَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی تیسرا مرتبہ بھی آ گیا, نماز قائم کرو, زکات دو, رکوع کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز قائم کرو, زکات دو, نماز قائم کرو, زکات دو. یعنی ایک عبادت کا نام نماز ہے, ایک عبادت کا نام زکات ہے. یہ دونوں عبادتیں ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ایک جسمانی عبادت ہے, ایک مالی عبادت ہے. جب آپ جسمانی عبادت کریں گے مالی عبادت نہیں کریں گے, مالی عبادت کریں گے جسمانی عبادت نہیں کریں گے. یعنی کوئی انسان بھی چاہ کر بھی اس ایک آیت پہ ایک ہی وقت میں عمل نہیں کر سکتا. یعنی جہاں تو آپ نماز پڑھیں گے یا آپ زکات دیں گے, ایک وقت میں آپ جہاں نماز پڑھیں گے زکات نہیں دیں گے, یا زکات دیں گے نماز نہیں پڑھیں گے. یعنی دو ہی باتیں کہا نا اللہ نے, دو ہی باتیں کرو. یعنی آپ ایک ہی وقت میں ایک عبادت کر سکتے ہیں, دو عبادتیں نہیں کر سکتے. جملہ کہہ دوں, یعنی آپ ایک ہی وقت میں اس آیت پہ عمل نہیں کر سکتے. خدا کی قسم مجھے پوری کائنات میں صرف علی ملے جو ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھ رہے تھے, زکات بھی دے رہے تھے. صرف علی ملے جو نماز بھی پڑھ رہے تھے, زکات بھی دے رہے تھے, برکاؤ رکوع بھی کر رہے تھے. علی نے نماز بھی پڑھی, علی نے زکات بھی دی. یعنی علی نے ایک ہی وقت میں آیت پہ عمل کیا. اب علی نے جو ایک ہی وقت پہ آیت پہ عمل کیا, یعنی نماز بھی پڑھی, زکات بھی دی, نماز بھی پڑھی, زکات بھی دی, تو اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا. فرمایا انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. کہ بے شک تمہارا ولی خدا ہے, تمہارا ولی مصطفیٰ ہے, اور وہ تمہارا ولی ہے جو نماز پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. تو پھر بڑے مجمع میں مجھے جملہ کہنے کا حق تو دیجیے نا. ارے جب علی نے نماز پڑھتے ہوئے زکات دی, نماز پڑھتے ہوئے زکات دی, تو اللہ نے ولایت کو علی کی گود میں ڈال دیا. جملہ کہنے کا حق دیجیے. ارے ولایت جس کی ایک نماز کا انعام ہو, اس کی فل عبادت کیا ہوگی. جس کی ایک نماز کے بدلے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. کہ ہماری کوئی امانت تھی, ہم نے کسی امانت کو پہاڑوں کو دیا, پہاڑوں نے نہیں لیا. آسمان کو دیا, آسمان نے نہیں لیا. زمین کو دیا, زمین نے امانت نہیں لی, اس امانت سے ڈر کے لینے سے انکار کر دیا. توجہ ہے, ماشاءاللہ. کوئی امانت تھی جسے پہاڑ نہیں لے سکے, یعنی پہاڑ بھی ڈر گئے, آسمان بھی ڈر گیا, زمین بھی ڈر گئی. اب معلوم ہوا کہ آسمان میں شعور ہے, زمین میں شعور ہے, پہاڑوں میں شعور ہے. اللہ جو کہتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا. تو معلوم ہوا آسمان میں بولنے کی طاقت بھی ہے, زمین میں بولنے کی طاقت بھی ہے, پہاڑوں میں بولنے کی طاقت بھی ہے. یعنی آسمان
आसमान में भी बोलने की ताकत है, जमीन में भी बोलने की ताकत है, पहाड़ों में भी बोलने की ताकत है। अब एक और आयत सुनिए, अल्लाह कहता है औहा रब्बुका इलन नहल अन तत्खिज़ मिनल जिबाल बयूतन, कि मैंने शहद की मक्खी की तरफ ये वही नाज़िल की कि पहाड़ों में जाकर अपना घर बना ले और दरख्तों में रहकर अपना घर बना ले और लोगों के घरों में भी अपना घर बना ले। तो मालूम हुआ पहाड़ों में शऊर है, आसमान में शऊर है, जमीन में शऊर है, चींटी में शऊर है। अगर नहीं समझ सकते तो उस वक्त को याद करो ना कि जब सलमान अपने लश्कर को लेके किसी वादी नमल के पास से गुजरे, उसका नमल का वाक़या है, किसी ऐसी वादी के पास से गुजरे तो जहाँ बहुत चींटियाँ थी, एक चींटी ने बस बाकी चींटियों को खिताब करके कहा अया अय्युहन नमल उदखुलू फी मसाकिनिकुम, के अपने रहने वाली जगहों में तुम चली जाओ। ये ना हो कि सलमान और उसका लश्कर बेएहतियाती में शऊर ना रखते हुए तुम्हें कुचल दे। तो मालूम हुआ कि चींटी में शऊर था, चींटी में शऊर है ना, चींटी में शऊर, आसमान में शऊर है, बोलने की ताकत है, जमीन में शऊर है, बोलने की ताकत है, पहाड़ों में शऊर है, बोलने की ताकत है, चींटी में शऊर है, बोलने की ताकत है, वो अलहदा बात है। हम इनकी आवाज़ों को नहीं सुन सकते, लेकिन जनाब सलमान में इतनी कुव्वत थी कि चींटी की आवाज़ को सुन ले। हम नहीं सुन सकते, लेकिन सलमान में इतना कमाल था कि चींटी की आवाज़ को सुन ले, लेकिन सलमान के पास ये इख्तियार नहीं था कि चींटी की आवाज़ को लश्कर वालों को सुना दे। क्यों? क्योंकि सलमान के पास पूरी किताब का इल्म नहीं था। सलमान के पास हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि चींटी की आवाज़ को सुन ले। सलमान के पास ये ताकत है कि चींटी की आवाज़ को सुन सकता है, लेकिन सलमान के पास, जनाब सलमान के पास ये ताकत नहीं है कि चींटी की आवाज़ लश्कर वालों को सुना दे। ये ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास पूरी किताब का इल्म नहीं है। अब जहाँ कहीं भी पूरी किताब का इल्म होगा, वो चाहेगा तो अंग्रेजों से तस्बीह बढ़ा के लोगों को सुना देगा। लगा दे। अंग्रेजों से तस्बीह बढ़ा के लोगों को। अच्छा, मैं आपको यहीं पर रोक के पीछे चलूं। अल्लाह क्या कहता है? फताअतुहु गिना। आज कुछ मैसेज पहुंच जाए आपको पुरानी आयात के सदके, उसकी इताअत लोगों को मुस्तगनी कर देती है। इंसान के पास जब इख्तियार आ जाता है, जब ताकत आ जाती है, जब कोई ओहदा आ जाता है, तब इंसान सरकश हो जाता है। अल्लाह ने सूरह मुबारक नसर में इरशाद फरमाया, 30वें पारे के आखिरी सूरतों में से है और 3 आयतें हैं, सूरह कौसर के बराबर है सब आयतें की। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ए मोहम्मद, जब अल्लाह की तरफ से नुसरत भी आ जाए, मदद भी आ जाए, वरअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और तू लोगों को मरला दीन इस्लाम में दाखिल होता हुआ देख लेगा। यानी तुझे हमने नुसरत भी दे दी, तुझे हमने फतह भी दे दी और दीन इस्लाम का गलबा भी आ गया। तो लोगों को देखता है कि लोग रोज दर रोज घरों दर घरों दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, तो तेरा ये हक है कि तू अपने खुदा की तस्बीह भी कर, इस्तिग़फ़ार भी कर, तस्बीह भी कर और इस्तिग़फ़ार भी कर। तो क्या तो मालिक तस्बीह की तो समझ आती है, मोहम्मद ने कौन सा गुनाह किया है जो इस्तिग़फ़ार करे? मोहम्मद ने कौन सा गुनाह, अब कौन सा गुनाह किया मोहम्मद ने जो इस्तिग़फ़ार करे? अब इस जगह पर गुनाह। अली इब्न अबी तालिब बैठे हुए थे, पास कुछ अली के सहाबी मौजूद थे। एक बंदा आया, फरमाया या अली, मेरे ज़िम्मे गुनाह बहुत हैं, बड़े गुनाह मैंने किए हैं। फरमाया इस्तिग़फ़ार कर, अल्लाह तुझे माफ़ी देगा। वो चला गया। एक और बंदा आया,
اس نے کہا یا علی میرے پاس اولاد نہیں ہے. فرمایا استغفار کر اللہ تجھے اولاد دے گا. وہ بھی چلا گیا. ایک اور بندہ آیا, فرمایا یا علی میرے پاس مال نہیں ہے, پیسے کی کمی ہے. فرمایا استغفار کر اللہ تجھے پیسہ بھی دے گا. اب چلے گئے, چند بندے آ گئے, انہوں نے فرمایا یا علی ہم نے بڑی مشکل سے ایک نہر کھود کے اپنے گاؤں میں لائے تھے, اب وہ نہر سوکھ گئی. علی نے فرمایا استغفار کرو اللہ تمہاری نہر کو آباد کر دے گا. توجہ ہے, استغفار کرو. بالکل اسی طرح جس طرح آپ حیران ہو گئے, علی کے ساتھ بیٹھنے والے بھی حیران ہو گئے. انہوں نے علی کا دامن پکڑا, ہدایت فرمایا ابو طالب کے بیٹے کیا کر رہے ہو؟ توبہ کی سمجھ آتی ہے, مال کی سمجھ نہیں آئی, اولاد کی سمجھ نہیں آئی. ابھی یہ سب بیٹھے ہی تھے کہ اوپر سے ایک اور گروہ آ گیا. گروہ آگے کہتا ہے یا علی بڑی مشکل سے باغات لگائے تھے, کوئی ایسی ہوا چلی سارے باغات ختم ہو گئے. میں پریشان نہ ہو, استغفار کرو. یعنی گناہ ہے استغفار کرو, مال نہیں ہے استغفار کرو, اولاد نہیں ہے استغفار کرو. اب یہ سب بیٹھے ہوئے تھے استغفار والے. ایک اور پارٹی آئی, فرمایا یا علی اتنے دن ہو گئے ہیں بارش نہیں ہوئی, بڑی گرمی ہے, ہم بہت پریشان ہیں. فرمایا پریشان کی ہوتے ہو, تم بھی استغفار کرو. اولاد نہیں ہے, مال نہیں ہے, گناہ بہت ہے, بارش چاہیے, نہر کا پانی چاہیے, نہر کا پانی چاہیے, باغات چاہیے. استغفار کرو. جب علی کا شانہ ہلایا نا سب نے, یا علی کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ علی نے فرمایا میں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, میں قرآن میں اللہ کہا کہتا ہے سب کچھ کر استغفار کرو تو سب کچھ دوں گا. میں سورہ نور نہیں پڑھی, اللہ سورہ نور میں کہتا ہے فَقُلْ تَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. استغفار کرو خدا تمہیں معاف کر دے گا. يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا. تم استغفار کرو, تمہیں مال بھی دے گا, تمہیں اولاد بھی دے گا, تمہیں بیٹے دے گا, تمہیں مال دے گا, تمہارے لیے باغات اگائے گا, تمہارے لیے نہریں بہائے گا, تمہارے لیے موسلادھار بارش کر دے گا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو میں صرف استغفار کرو, صرف استغفار کرو. بیٹھے تھے پریشان ہو گئے. تو میں یا علی آج تک ہم نے آیت پڑھی تھی سمجھ نہیں آئی. فرمایا سمجھ تب آتی اب اگر بات سے قرآن کا علم لیتے. خدا کی قسم آپ کی توجہ اور نعرے کو دیکھتے ہوئے اس سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. علی نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے کہا یا علی ابن ابی طالب ہم نے آج تک اس آیت کو پڑھا تھا لیکن آیت کو سمجھا نہیں تھا. آیت پڑھی تھی لیکن آیت سمجھی نہیں تھی. آج آیت سمجھ آ گئی تو جب بڑے مجمع میں مجھے جملہ کہنے کا حق تو دیجیے نا. ارے جب علی کے پاس بیٹھنے والوں کو اور نبی کے پاس بیٹھنے والوں کے لیے علی کے بغیر قرآن کافی نہیں تو آج بڑی مسجد والوں کے لیے قرآن کافی کیسے ہو گیا؟ استغفار کرو. یہ استغفار کا ایک اور بتا دوں. اچھا استغفار ہے, اللہ نے کیا کہا؟ استغفار کرو تمہارے گناہ معاف کروں گا, تمہیں اولاد دوں گا, تمہیں مال دوں گا, نہریں بہاؤں گا, بادشاہ کروں گا, باغات دوں گا. اب ہے کسی مائی کے لال توجہ چاہتے ہیں, اب ہے کسی مائی کے لال کی ضرورت کوئی کہے کہ میری استغفار کے صدقے تمہیں اولاد دے رہا ہے. اولاد دیتا ہے نا اللہ, اولاد دیا نا آپ کو, مال دیا ہے نا, باغات لگاؤ گے تو وہ بھی دے گا, بارشیں بھی اللہ برساتا ہے, نہریں بھی بہتی ہیں. اب کوئی ہے مائی کا لال جو کہے کہ میری استغفار کی وجہ سے اللہ تجھے نعمتیں دیتا ہے, پھر بڑے مجمع میں مجھے جملہ کہنے کا حق تو دیجیے نا.
پیچھے کسی کے استغفار کی وجہ سے اللہ تجھے نعمتیں دے رہا ہے. کسی کے استغفار کی ایک اور بڑی اچھی استغفار کی بہت فوائد ہیں. اسے اپنی زندگی میں لائیے. لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب فلاں پریشانی ہے, کوئی تسبیح بتائیں, فلاں پریشانی ہے تسبیح بتائیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. فائدے سن لیے نا ابھی آپ نے. یہ سورہ نوح کے ابتدائی آیتیں ہیں, یا پڑھی گئے تو سورہ نوح کی ابتدائی آیتیں ہیں بالکل. اچھا, ایک اور استغفار کا فائدہ بتا دوں اور اس سے آگے اپنے ایک اور موضوع کی طرف آؤں. اللہ کہتا ہے فَقُلْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کہ اللہ اس وقت تک ان لوگوں میں عذاب کو نازل نہیں کرے گا جب تک محمد تو ان میں موجود ہے. تب تک اللہ اس قوم میں عذاب کو نازل نہیں کرے گا جب تک محمد تو ان میں موجود ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ہاں محمد, اور تب بھی اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا کہ جب یہ قوم استغفار کرے گی. اللہ نے عذاب کو روکنے کے لیے دو چیزیں بتا دی, وجود محمد اور استغفار. یعنی وجود محمد جہاں ہوگا وہاں بھی عذاب نہیں ہوگا, اور جہاں استغفار ہوگی وہاں بھی عذاب نہیں ہوگا. اب جتنے بھی نبی کی امتیں گزری ہیں ساری گناہ گار تھیں, سب میں کوئی نہ کوئی عیب تھا, کوئی نہ کوئی گناہ کرتی تھی, اور سب نبی بھی نبیوں میں بڑی خصوصیتیں تھیں, کوئی نہ کوئی خصوصیت تھی. ہمارے نبیوں میں سب نبی کی خصوصیت تھی, اور نبی کی امتوں میں سب نبیوں کی امتوں کے عیب پائے جاتے ہیں. صحیح بات ہے نا. یعنی ہمارے نبی میں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان میں جتنی بھی خصوصیات تھیں وہ رسول خدا میں ہیں, اور پہلی امتوں کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اس امت محمدی میں گناہ ہیں. تو اللہ عذاب کو نازل نہیں کر رہا. اللہ نے قرآن میں تو اٹل فیصلہ کر دیا ہے نا کہ محمد تو ہوگا عذاب نہیں ہوگا, جہاں استغفار کرنے والے ہوں گے تو عذاب نہیں ہوگا. اب ہے کسی مائی کے لال میں جرت کوئی کہے کہ میں نے استغفار کی اللہ نے عذاب کو روک دیا, پھر جملہ کہنے کا حق تو دیجیے نا. ارے کسی کی استغفار نے تم سے عذاب کو روک دیا ہے, کسی کی. کسی کی استغفار نے عذاب سے چھوڑو. تو قرآن علی کے بغیر کافی نہیں. روکا تھا نا وہاں پہ, ابھی وہاں سے لے کے چلتا ہوں. اپنے دل کا اپنا محاسبہ کرو. میں کل کہہ رہا تھا اپنا محاسبہ کرو, اپنا تزکیہ کرو. اگر دل میں قرآن کو بٹھانا چاہتے ہو نا, پہلے اس دل میں علی کو جگہ دو, آل محمد کو جگہ دو. اگر چاہتے ہو کہ اس دل میں قرآن صرف حلق میں نہ رہے, حلق سے دل میں چلا جائے, تو آل محمد کو جگہ دو. آل محمد پہلے اپنے دل کا, اپنے نفس کا تزکیہ کرو. خدا کی قسم یہ تزکیہ کوئی عام چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مرکز شمس میں کہتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. سورج کی قسم, چاند کی قسم, دن کی قسم, رات کی قسم, آسمان کی قسم, زمین کی قسم, نفس کی قسم, نفس کو بنانے والے کی قسم. شن 9 قسمیں اٹھا کے اللہ فیصلہ کرتا ہے قد افلح من زکاها. بات تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. اللہ جمعہ میں کہتا ہے
زور سے زیادہ لگایا آیتوں سے پریشان تو نہیں نہ ہوتے؟ پریشان تو نہیں ہے زیادہ آیتوں سے؟ بھائی میں آیتیں آپ کو نہ سناؤں تو کسے سناؤں؟ میں تو پہلے بھی کہتا ہوں نا، کہا کرتا ہوں، کہوں گا انشاءاللہ میرا تو یہ مشن ہے کہ آپ کے دلوں میں اتنی قرآن کی آیتیں بسا کے جاؤں، اتنی قرآن کی آیتیں بسا کے جاؤں، آپ کا یہ سینہ اتنی قرآن کی آیتوں سے بھر دوں کہ جب دوسروں کو محمد والے محمد کے بارے میں بتاؤ تو قرآن کی آیتوں سے بتاؤ، جھوٹوں کی روایتوں سے نہ بتاؤ، محمد والے محمد کے بارے میں۔ کیا کہا؟ یوسف بن اللہ ما فی السماوات، سورہ جمعہ کی دوسری پہلی دو آیتیں ہیں۔ یوسف بن اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم، وہی اللہ ہے تسبیح و ذات کے لیے جو مالک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم، وہی اللہ ہے کہ جس میں نے امیوں میں رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ جو ان پہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ معلوم ہو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی تب فائدہ دیتی ہے جس سے پہلے تزکیہ نفس ہو۔ کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی تب فائدہ دیتی ہے جس سے پہلے کہ نفس کا تزکیہ ہو، کہ نفس پاک ہو، تب کتاب کی تعلیم کی فائدہ دے گی۔ حکمت کی تعلیم، حکمت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے نا یاسین والقرآن الحکیم، یہ کتاب ہی تو حکیم ہے نا، یہ کتاب ہی حکمت ہے۔ بس اپنا تزکیہ کر، اپنے نفس کو پاک کر، اپنے چاہتا ہے نا کہ علی کو کل کو اپنے امام علی کو ایسا پائے جیسا تو چاہتا ہے، پھر اپنا بھی ایسے محاسبہ کر جیسے علی چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی ایسے بنا، اپنے کردار کو ایسا بنا۔ علی نے جب اپنے صحابہ کو علی بھیجتے تھے نا کہ جاؤ فلاں جگہ جا کے تبلیغ کرو، فلاں جگہ جا کے تبلیغ کرو، مسائل دینیوں کو بتاؤ، تو صحابی پوچھتے تھے کہ جا علی، یا رسول بھیجتے تھے، صحابی پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ ہمیں بھیج تو رہے ہیں لیکن ہم کیسے تبلیغ کریں گے؟ ہمیں کوئی طریقہ بتا دیجیے جس سے ہماری تبلیغ کا اثر ہو۔ فرمایا کوشش کرنا کہ تمہیں بات نہ کرنی پڑے، تمہارا کردار ہی ایسا ہو، تمہارے کردار کو دیکھ کر سمجھ لیں یہ علی والا ہے۔ اپنا کردار ایسا بنا، ایسا بن۔ ایک کردار سنا دوں جو عین علی کے مطابق تھا۔ جنگ سفین میں مالک اشتر ہے، شمشادی جنگ سفین ہے، جنگ سفین میں مالک اشتر ہے، علی کی فوج کا سپہ سالار ہے، یہ علی کی فوج کا سپہ سالار ہے اور علی کا شیعہ ہے، علی کا اتنا بڑا شیعہ ہے کہ جو علی کہتے ہیں وہ مانتا ہے۔ اب جنگ سفین شروع ہے، جنگ سفین جاری ہے، مالک اشتر نے تلوار کو بے نیام کیا ہوا ہے، جنگ لڑ رہے ہیں، شمشادی جنگ لڑتے ہیں، دشمن کے خیموں کی طرف جاتے ہیں، دشمن کے خیموں کی طرف جا کے اب جنابیں کھینچی ہوئی ہیں، دشمن کے خیمے میں بیٹھا ہے، جنابیں کھینچی ہیں، مالک اشتر کے ہاتھ تلوار میں، تلوار مالک اشتر کے ہاتھ میں ہے، تلوار فضا میں بلند ہے، مالک اشتر تلوار کو لے کے دشمن کے خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں اب تلوار چلے گی، خیمے کٹیں گے، جنابیں گریں گی، دشمن قتل ہوگا، علی جنگ جیت جائیں گے۔ یعنی علی اتنے قریب تھے جنگ جیتنے کے، پیچھے سے علی کی آواز آئی مالک رک جا، تلوار کو روک کے کہتا ہے مالک جنگ کرنی تب عبادت ہے اگر علی کہے۔ میں نے بھی نہیں بول دیا۔ لعنت، میں نے 3-4 سال پہلے ایک روایت کو سنا تھا کہ ذہن میں نہیں ہے کہ کس معصوم کے، لیکن کسی معصوم کی ہے۔ معصوم بیٹھے تھے اور درس دے رہے تھے، معصوم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کا
ثواب اتنا زیادہ ہے کہ گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں سارے مٹ جاتے ہیں۔ جو کوئی بھی عبادت کرے، چاہے آسمان کے ستاروں کے برابر ہو، ریگستان میں ریت کے ذروں کے برابر ہو، دریا کے پانی کے قطرے کے برابر ہو، یا جنگل کے درختوں کے پتوں کے برابر ہو، یعنی گناہ جتنے بھی ہوں گے مٹ جائیں گے۔ صحابی کھڑا تھا، صحابی جو ہے وہ پریشان ہو گیا۔ معصوم نے پوچھا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا میری کسی وجہ سے یہ لیلۃ القدر کی عبادت سے محروم ہو گیا، میں عبادت نہیں کر سکا، تو اب پتہ نہیں اگلے سال لیلۃ القدر آئے میں رہوں یا نہ رہوں۔ فرمایا ایک کام کر، علی کے جو نظر نشینوں نے صلح کروا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کر دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فرمایا اتنا آسان ہے؟ فرمایا نہیں، علی کے کسی بیمار شیعہ کی عیادت کے لیے چلا جا، علی اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کر دے گا۔ فرمایا اتنا آسان؟ فرمایا کسی علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کر دے گا۔ فرمایا اتنا آسان؟ فرمایا علی کے کسی پیاسے شیعہ کو ایک گلاس پانی پلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کر دے گا۔ حیرانی کے سمندر میں غوطہ ضم ہوا، جب وہ غوطہ فرمایا یا رسول اللہ اتنا لیلۃ القدر کا ثواب آسان ہے؟ فرمایا تم جانتا ہے لیلۃ القدر کہتے کسے ہیں؟ فرمایا لیلۃ القدر میری دادی زہرا کا نام ہے، تو فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب۔ معمول بنا لو اپنی زندگی کا، سونے سے پہلے فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سویا کرو، اپنی زندگی کا معمول بنا لو، وضو کر کے سویا کرو۔ آج محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرو، جناب فاطمہ کے دشمنوں پہ خاص لعنت کرو۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ اور یہ جو ہاتھ یہ آپ تائید کے لیے اٹھاتے ہیں نا، خدا کی قسم ہاتھ ہر بندے کا آل محمد کی فضائل کی تائید میں اٹھ سکتا ہی نہیں ہے۔ ہاتھ اس کا اٹھتا ہے جس ہاتھ پہ اللہ بھی راضی ہو، نبی بھی راضی ہو۔ اللہ اس کا رسول راضی نہیں ہوتا، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ماشاءاللہ، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ مالک کہ نبی کا دشمن تو ابو جہل بھی ہے اور بڑے دشمن ہیں جن کا نام لیا جائے تو کیس ہو جاتا ہے۔ مالک بڑے دشمن ہیں، ان کا تو نام لے دیتا، تجھے تو کس نے نہیں پوچھنا تھا۔ یہ ابو لہب کیوں دشمن ہے، وجہ کیا ہے؟ تفسیر کوثر اور حافظ فرمان کا قرآن پڑھیے، اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں نے پڑھا کہ یہ جو ابو لہب ہے اس پہ اللہ نے کیوں کہا کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے؟ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد مصطفیٰ، تاریخ والوں نے لکھا، راوی نے روایت کی کہ میں دیکھ رہا تھا محمد مصطفیٰ مدینے کی گلی میں آئے، محمد مصطفیٰ ایک ایک بندے کو اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھاتے، جہاں سے محمد گزر جاتے یہ پیچھے پیچھے جاتا، محمد کا انکار کرتا، محمد کو برا بھلا کہتا، محمد کی تکذیب کرتا، محمد کو جھوٹا کہتا۔ تو جس نے محمد کو جھوٹا کہا اسے تو خدا لعنت کا لیبل لگاتا ہے، جو فاطمہ کو جھوٹا کہے وہ رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، کوئی شیعہ سننے کا قرآن نہیں، سب کا قرآن ہے۔ ماشاءاللہ، تفسیر پڑھنا، ماں سے پوچھا کر اپنی ماں سے کہ ابو لہب نے کیا ایسا کام کیا کہ خود اللہ کو کہنا پڑا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ
ٹوٹ جائے تو ہلاک ہو جائے. اچھا اس نے ایک اور تو بھی کیا گناہت نے وہ بھی لکھا ہے روایت میں, وہ یہ لکھا ہے کہ یہ محمد کو اپنے ہاتھوں سے اذیت بھی دیتا تھا. محمد جا رہے ہوتے تھے تو چھپکے سے محمد کو برا پہن دیتا تھا, اذیت دیتا تھا, کبھی اوجھلی ڈال دیتا تھا, محمد کو طرح طرح سے اذیت دیتا تھا. یہ ہاتھ بندے کا جز ہے, کل نہیں ہے. پہلے ہاتھ کی اہمیت بیان کر کے جملہ دینے لگا ہوں. یہ ہاتھ بندے کا جز ہے, کل نہیں ہے. میرا ہاتھ خراب ہے, آپ میرے سمجھ کے سنتے ہیں. کسی ڈاکٹر کا ہاتھ خراب ہو آپ اس سے نسخہ لکھوا لیں گے, انجینئر کا ہاتھ خراب ہو نقشہ بنوا دیں گے. یعنی ہاتھ جسم کا جز ہے, کل نہیں ہے. یہ دماغ جسم کا کل ہے. اب جس کا دماغ خراب ہوگا نہ آپ اس سے دوائی لینے جائیں گے, نہ نقشہ بنوانے جائیں گے, نہ اس سے کسی دین کا مسئلہ پوچھنے جائیں گے. یعنی ہاتھ جز ہے, ٹانگیں جز ہیں, لیکن دماغ کل ہے. ارے جس نے محمد پہ ہاتھوں سے حملہ کیا اسے تو اللہ کہتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے, اور جس نے محمد کے دماغ پہ حملہ کیا جس نے ہاتھوں سے حملہ کیا اللہ کہتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. جس نے محمد پہ محمد کے دماغ پہ حملہ کیا تعجب نہیں کہ اللہ کہے جا تو ہلاک ہو جا, تجھ پہ میری لعنت ہے, تو ہلاک ہو جا. اور جسے ہلاکت کی سند اللہ دے دے وہ رحمت اللہ نہیں ہوتا, لعنت اللہ ہوتا. لعنت اللہ ہوتا ہے, رحمت اللہ ماشاءاللہ. یہ لعنت اللہ ہے کون, کس پہ لعنت بھیجے؟ آج بڑا مسئلہ بن گیا. ہم محمد والے محمد پہ صلوات بھیجتے ہیں, وہ سب راضی ہیں, لیکن محمد والے محمد کے دشمن پہ لعنت بھیجتے ہیں, بندے ناراض ہو جاتے ہیں. مالک لعنت بھیجے تو کس پہ بھیجے؟ تو میں تمہیں سورہ آل عمران نہیں پڑھی. فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل من أجل لا نكره الكافرين. کہ تمہارے پاس علم کے پا جانے کے بعد اگر یہ جنگ کریں تو ان انسانیوں سے کہہ دو کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. اور جھوٹوں پہ لعنت کرتے ہیں, جھوٹوں میں لعنت کرتے ہیں. محمد لے کے کسے چلے؟ علی کو لے کے چلے, زہرا کو لے کے چلے, حسن کو لے کے چلے, حسین کو لے کے چلے. سامنے عیسائی تھے جنہوں نے مباہلے سے انکار کر کے لعنت سے بچ گئے. اب فیصلہ کر وہ مباہلے والی لعنت گئی تو کہاں گئی؟ اللہ نے قانون دے دیا جو بھی پنسن کو جھوٹا کہے گا وہ لعنت اس کے گھر جائے گی. میں نے کیا کہا کہ آپ مجمع جا گیا, میں نے کہا ایک جملہ بنا جملہ آپ کو روکا ہوا تھا, خالص فضائل کا جملہ ہے, پریشان نہ تبلیغ ہے ہی مسلم. جملہ جاگ گیا. سلمان کی بات کر رہا تھا نا, سلمان کے پاس یہ کمال ہے کہ وہ چونٹی کی آواز کو سن سکتا ہے. یہ کمال نہیں تھا کہ چونٹی کی آواز کو سنوا دے, لیکن محمد کے پاس یہ کمال ہے کہ انگریزوں سے کلمہ پڑھا کے دوسروں کو سنا دے. کیوں؟ کیونکہ محمد کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. 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 میں کہتا ہوں یا رسول اللہ, یا اللہ,
آپ یا اللہ آپ نے مصطفیٰ کو ساری کتاب کا علم دے دیا، یا رسول اللہ آپ کے پاس ساری کتاب کا علم ہے، کوئی ایسا بھی ہے آپ کے علاوہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو؟ اور میں سورہ رعد پر وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ایک من ایسا ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اور جب علی شن نبی طالب سے پوچھا جاتا، ایک بندے نے علی سے پوچھا، یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم جھٹ سے کہہ دیتے، میرے سے پوچھتا تو میں یہ کہہ دیتا میں حافظ ہوں، خطیب ہوں۔ بڑی فضیلت ہے، پوچھ کس سے رہا ہے؟ جس کی چوکٹ پہ جا کے فضائل فخر کرتے ہیں اس سے پوچھ رہا ہے۔ جان آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ آپ کا سب سے بڑا فضائل مجھے سنائے۔ علی سے علی کا فضائل پوچھ رہا ہے، کسی خطیب زادہ سے نہیں، خود علی سے کہتا ہے یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اس نے علی سے فضیلت پوچھی، علی نے کہا قرآن نے اللہ قرآن میں کہتا ہے محمد جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اللہ کا رسول نہیں ہے، پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہ، ان لوگوں سے ڈرنا نہ، تیری رسالت کے لیے چاہ وہ اللہ گواہ ہے، چاہ وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ علی کہتا مجھے فخر ہے اس اللہ نے اپنے ساتھ گواہ رسالت میں مجھے بھی رکھا ہے۔ کیا فرمایا؟ کوئی تو کیا کہا؟ کوئی من ہے، کوئی من اندہ علم الکتاب، ایک من ایسا ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، ایک من ایسا ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم حاصل ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ وہ من ہے کون؟ مجھے من تو بتا دے، من ہے کون؟ خدا مسلم شاہ دوسری آیت پر لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، قیامت کے دن کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا مگر وہ من شفاعت کرے گا جس نے پہلے ہی تیری شفاعت کا وعدہ ہم سے لے لیا۔ من تیری شفاعت کرے گا، من کے پاس پوری کتاب کا، من کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، من تیری شفاعت کرے گا۔ میں کہتا ہوں مالک 22 چک والوں کو ابھی بھی تیرا من نہیں سمجھ آیا، انہیں من تو سمجھا دے۔ 16 چک والے والے مجھے گھور رہے ہیں، پتہ نہیں مسلم شاہ من کہاں سے دکھائے گا، یا اللہ مجھے من دکھا دے۔ تو میں سورہ نبا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من، قیامت کے دن ہوگا صفے اور ملائکہ اور روح صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے قیامت کے اس دن ہولناک منظر میں، لا یتکلمون، زبانیں کانپ رہی ہوں گی، جسم کانپ رہے ہوں گے، کسی کو بھی کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی الا من، اگر کلام کرے گا تو وہ من کرے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ من، وہ من کلام کرے گا، بولے گا تو من بولے گا۔ میں کہتا ہوں مالک ابھی بھی تیرے من کی سمجھ نہیں آئی، ابھی بھی من بتا دے۔ ہمیں قرآن کی چوتھی آیت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، لا یتکلمون الا من باذن الرحمن وقال صوابا، قیامت کا دن ہوگا کوئی نہیں بول سکے گا، کوئی نہیں بولے گا، کسی کو بھی کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، کسی کو بھی کلام کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ہاں وہ من بولے گا کہ جس کی زبان اللہ کی زبان ہے۔
کہ جس کی زبان اللہ کی زبان ہوگی. مالک تیرا من ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. مالک تیرا من ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. مالک اپنا من تو بتا دے. میں نے سمجھا واقعی نہیں سمجھا. میں نے من کو اتنی خصوصیات بیان کر دی. من قیامت میں کلام کرے گا. من لسان اللہ ہے. من تیری بخشش کرے گا. من تیری شفاعت کرے گا. من کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. ابھی بھی من کو نہیں سمجھا. پھر مالک میں من کو نہیں سمجھا. پھر میں سورہ بقرہ پر اور 22-16 چک والوں کو من بتا دے. 30 چک والوں کو من بتا دے. سیکورٹی والوں کو من بتا دے. آس پاس کو من بتا دے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک من ہے جو سو کر ہماری مرضی کو خرید رہا ہے. ہماری مرضی کو خرید رہا ہے. خدا کی قسم بندے جاگتے ہوئے کچھ نہ کر سکے. علی نے سو کر اللہ کی مرضی کو خرید لیا. ماشاءاللہ. من خرید لیا ہے. اب من کی کتنی خصوصیات ہو گئی میرے ساتھ بولیے گا. پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ من کے پاس. شفاعت کون کرے گا؟ لسان اللہ کون ہے؟ قیامت میں بولے گا کون؟ اللہ کی مرضی کون خریدتا ہے؟ میں کہتا ہوں انشاءاللہ من کی تو نے اتنی خصوصیات بتا دی. من قیامت میں کلام بھی کرے گا. من شفاعت بھی کرے گا. من کے پاس پوری کتاب کا علم بھی ہے. من کے لسان اللہ بھی ہے. من کے زبان بھی ہے. یعنی انشاءاللہ من کے پاس اتنی طاقتیں ہیں. اب من کی مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. ان 22 چک والوں کو ان سب کو من تو بتا دے کہ من ہے کیا. اور میں مسلم شاہ میرے بس کی بات نہیں ہے تو آج من کو سمجھا سکے. ہٹ جا سارے مجمع کو غدیر میں لا اور سمجھا دے من کنت مولا. فہذا ہے علی مولا. جس کا میں مولا من کنت مولا. یہ علی نائب تھے نبی کے. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم کون ہیں؟ ہم پڑھیں گے ایک دن چلے جائیں گے. ہمارے بعد والی نسلیں آئیں گی وہ فضائل نہیں پڑھیں گی وہ چلے جائیں گے. قیامت تک یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا. بس وقت محدود ہے. علی کے فضائل محدود نہیں ہے. علی بس 5 سے 7 منٹ میں صاحب پہلے وقت بہت زیادہ ہو گیا اور آپ کی ذہن تک تمام. علی نائب تھے نبی کے. اپنے وقت کے محمد کے علی نائب تھے. علی نبی جہاں بھی بھیجتے تھے پیغام دینے کے لیے علی کو بھیجتے تھے. جب سورہ برات کو نازل کیا اللہ نے اور مکہ کے مشرکین کو سورہ برات سنانی تھی تو نبی نے تب بھی کسی کو واپس کر کے علی کو ہی بھیجا. یعنی نبی کا سفیر کون تھا؟ علی. اور وقت کا محمد ہے حسین جس کا سفیر ہے مسلم. جناب مسلم کو بھیجا کوفہ چلے جاؤ. کوفہ جا کر حالات پتہ کرو کوفہ کے حالات کیسے ہیں. پھر مجھے آگاہ کر دینا کہ کوفہ والے کیا کہتے ہیں. جناب مسلم کوفہ آئے بڑی تیزی سے. بہت لوگوں نے آپ سے بات کر لی. جھوٹی بات جب کر دی نا تو جناب مسلم بڑے خوش ہوئے. کاغذ قلم نکالا اور خط لکھ دیا کہ مولا کوفہ والے آپ کی بیعت پر راضی ہیں اب آپ آ جائیں. اور یہی وجہ تھی جب مسلم بن عقیل کو آخری وقت میں مارنے سے پہلے دارالمعارہ کی چھت پہ جایا جا رہا تھا نا تو مسلم کی آنکھوں میں عجب آنسو تھے. مسلم رو رہے تھے. تو بندے نے پوچھا
کہ آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا بنی ہاشم کا جوان ہوں، موت سے ڈر نہیں لگتا، میں روتا اس لیے ہوں کہ میں نے حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ کوفہ والے آپ کی بیعت پر راضی ہیں۔ فرمایا حسین کے آنے پہ روتا ہے؟ فرمایا حسین کے آنے پہ نہیں روتا، میں روتا اس لیے ہوں حسین نے اکیلا نہیں آنا، حسین کے ساتھ زینب بھی ہے، اور یہ کوفہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں زینب آ سکے۔ خدا کے ساتھ کتنا غریب تھا مسلم، جب آیا تھا نا اکیلا نہیں آیا تھا، بیٹے بھی ساتھ تھے، کہ بیٹوں والے جانتے ہیں، اولاد والے اس کی قدر جانیں گے کہ جب بیٹا جدا ہوتا ہے نا تو دل پہ کیا گزرتی ہے۔ مسلم کے بیٹے جب جدا ہوئے نا اللہ جانے مسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اور اگر پتہ ہو کہ بیٹا اب ملنا نہیں ہے تو اللہ جانے دل کا حال کیا ہوگا۔ بہت غریب تھا مسلم۔ جب آخری وقت تھا نا مسلم کا تو پوچھا گیا کہ آپ کی وصیت کیا ہے؟ ساری وصیتوں میں سے 2-3 وصیتیں کی، ان میں سے ایک یہ بھی وصیت کی کہ یہ میری زرہ ہے، یہ میری تلوار، ایک تھوڑا سا سامان ہے، اسے بیچ دینا، اور کوفہ والے چند ایسے لوگ ہیں جن سے میں نے ادھار لیا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے ادھار کیوں لیا ہے؟ فرمایا جب میں آیا تھا نا سب نے بیعت کر لی تھی، ایستے ایستے چھوڑتے مجھے سارے چھوڑ گئے تھے، میرے سب چھوڑ گئے تھے، پھر وہ بھی وقت آ گیا تھا کہ میرے سے سلام دینے سے بھی کوئی راضی نہیں ہوتا تھا، میں کسی سے سلام لوں لوگ جواب نہیں دیتے تھے کہ مسلم کو کھانا دینا نہ پڑ جائے۔ میرے پاس جو رقم تھی لگا لی، ادھار لے لیا، بس ادا ہو۔ جناب مسلم کو دھوکے سے انہوں نے گرفتار کیا، گرفتار کر کے دارالعمارہ کی چھت پہ لائے، دارالعمارہ کی چھت پہ لائے نا جب تو دارالعمارہ میں لائے تو اتنے زیادہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، فرمایا کہ جھک سلام کر، فرمایا میں جھکوں گا نہیں، فرمایا تیرا امیر سامنے ہے، فرمایا میرا امیر ابن زیاد نہیں ہے، میرا امیر حسین ہے، میرا امیر حسین ہے۔ اور جب سید الصابرین سے کسی بندے نے پوچھا تھا نا، جب قید ہو گئی، قید سے والے ایک بندے نے پوچھا کہ میں نے 2 بنی ہاشم کے جوانوں کو ابن زیاد کے دربار میں آتا دیکھا ہے، ایک مسلم آئے تھے ایک آپ آئے تھے، لیکن یہ دونوں کی حالت مختلف تھی۔ جب مسلم آئے تھے نا ان کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں تھی، آپ کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں تھی، آپ کے اوپر زنجیر ڈالے ہوئے تھے، مسلم کو بھی زنجیر ڈالے ہوئے تھے، لیکن جب مسلم آئے تھے نا تو ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، لیکن جب آپ آئے تھے نا کمر جھکی ہوئی تھی، نظر نیچے تھی، آپ اوپر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور میں تمہیں غور نہیں کیا تھا، جب مسلم آئے تھے نا مسلم اکیلے تھے، جب میں آیا تھا نا میرے ساتھ مائیں بہنیں، مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے گئے۔ اب دشمن نے جلاد کو حکم دے دیا گیا کہ مسلم کی گردن تن سے جدا کر دو۔ ادھر جلاد نے حکم ملا نا تو امام حسین کو اس نے امامت کے ذریعے پتا چلا، اس طرح بڑھ گیا، کب کبھی تاری ہو گئی، حالت متغیر ہونے لگی۔ جناب عباس ساتھ تھے، دیکھا نا جب فرمایا یبنا رسول اللہ خیر ہے کہ آپ کے چہرے پہ یہ زردی کیسی ہے، آپ کا کام کپا کیوں رہے ہیں، یا آپ کی حالت کیسی ہوگی؟ فرمایا عباس دیکھنا چاہتے ہو خدا دکھائیے۔ فرمایا کوفہ کی طرف دیکھو، امام نے انگلی کے اشارے سے کوفہ کی طرف دکھایا، تاریخ کے الفاظ ہے، جب امام نے اشارہ دکھایا نا تو جناب عباس نے دیکھا کیا؟ فرمایا عباس کیا نظر آ رہا ہے؟ فرمایا کوئی غریب مسافر ہے، کوئی غریب بے وطن ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کوئی مظلوم ہے، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، جلاد کو حکم ملا ہوا ہے، جلاد مارنے والا ہے۔ پھر میں اب غور سے دیکھو، جو غور سے دیکھا تو عباس تڑپ کے کہا یہ میرا مسلم تو نہیں، کہیں مسلم کا نام آیا تو عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے وقت کے امام مجھے اجازت دیجئے چاہ کے مسلم کا سر زمین پہ گرنے سے پہلے سر کو تھام لوں گا۔ حسین نے کہا تم نے اوپر دیکھا ہے نیچے نہیں دیکھا، جب نیچے دیکھا گیا تو کوئی بڑھیا تھی، چادر پوش تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ پسلیوں پہ تھے، فرما رہی تھی آ میرے بیٹا۔ امام حسین نے جناب زینب کو بلایا، جناب زینب کو بلا کے کہا زینب میں نے
ایک خواب دیکھا زینب کوفہ سے ایک خبر آئی ہے جو بہت بری خبر ہے. جب جناب زینب نے کوفہ کا نام سنا نا تو رو پڑی. لوگ کہتی تھی مسلم ہی کوفہ گئے تھے. مسلم کو کیا ہوا؟ مسلم ہی کوفہ گئے تھے. فرمایا جاگ کے رقیہ کو بلا کے لا. ایک دفعہ جب رقیہ کا نام آیا نا جناب زینب گئی ہیں جا کے رقیہ کو بلا کے لائی. جب رقیہ آئی تو ساتھ میں جناب مسلم کی بیٹی عاتقہ بھی تھی. عاتقہ بھی جب آئی ہے نا تو جناب امام حسین نے دست شفقت اس کے ساتھ رکھ دیا. امام جناب زینب کو کہا جاؤ زینب میرا وہ فلاں صندوق تو لے کے آؤ. صندوق آیا, اس میں بالیاں نکالی, مسلم کی یتیموں کو بالیاں پہنائی. دور سے زید سکینہ دیکھ رہی تھی, سوچ رہی ہوگی یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے, انہیں بالیاں پہنائی جاتی ہے. سکینہ کو کیا پتا تھا جب شام غریبہ تھی تو سکینہ اسی چیز کی منتظر تھی کہ اب کوئی آئے گا مجھے بالیاں بھی پہنائے گا, مجھے پیار بھی کرے گا. لیکن شام غریبہ آ گئی, شمر آگے بڑھا, شمر نے آگے آ کے ایسا پیار کیا کہ زینب جناب سکینہ کی چیخیں نکل گئی. اس نے گانے سے دلوں کو علیحدہ کیا. امام